ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل کسی اور نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ لیڈر ٹی وی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ایک سینئر کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ سینئر جس نے کئی حکومتوں کو کیمرے کے آنکھ سے عکس بند کیا، وہ سینئر جس نے لیڈروں کے نشیب و فراز دیکھے، وہ سینئر جس نے کئی ایک اداروں میں کام کیا، جس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مختلف لوگوں کے چہرے بھی دیکھے، تو اسٹیبلشمنٹ مخالف کئی ایک جوان سال اور ادھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے خواتین ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، انہوں نے ایک پوری زندگی گزاری ہے۔ اس پوری زندگی کی کتھا ہم سے تو عکس بند نہیں ہو سکتی، فلمائی نہیں جا سکے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو ایک زندہ لیجنڈ کے طور پر، ایک زندہ یاد کے طور پر ہم لیڈر کے سامعین کو، لیڈر کے دیکھنے والوں کو، لیڈر کے چاہنے والوں کو ہم پیش کریں۔ تو آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، اور اس کے بعد کچھ سال پاکستان میں فوٹوگرافی کا کام کرنے والے، مساوات اخبار ہو یا رائٹر ہو یا مختلف نیوز ایجنسیاں ہیں، مختلف شہروں میں کام کرتے کرتے آج زندگی کے 71ویں سال میں وہ گزار رہے ہیں، اور ایک تنگ گلی میں ایک براڈ مائنڈڈ شخص، ایک تنگ اور سڑی ہوئی گلیوں میں ایک چمکتا چہرہ اور ایک تنگ اور عدم سہولیات سے مالا مال بہت ساری لوگوں کے جم گھٹے میں رہنے والے ہمارے سینئر جناب زاہد حسین صاحب سے ہم آپ کی آج ملاقات کرا رہے ہیں۔ زاہد حسین صاحب کے کئی ایک نام ہیں، زاہد حسین صاحب کے کئی ایک کام ہیں۔ زاہد حسین صاحب کی ایک صرف اپنی زندگی کا مسئلہ اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جن جن کے ساتھ زندگی گزاری وہ خود تاریخ کے بے مثال کردار تھے، اور انہوں نے اپنی کیمرے سے جن جن لوگوں کو عکس بند کیا وہ ان کے ذہنوں میں اور ان کے کیمرے میں اور آج ان کے کمپیوٹر میں موجود ہیں، اور وہ ایک بڑا خزانہ ہے۔ پاکستان نہ ہوتا، کوئی اور ملک ہوتا تو یہ ایڈم ایسل کی طرح دنیا کے بہت بڑے فوٹوگرافروں میں جانا جاتا۔ پاکستان نہ ہوتا تو یہ ایک چنگاری ہوتا جس کے فوٹو دیکھ کے لوگوں کے دل میں بجھنے والی آگ جو ہے وہ پھر سے جل جاتی، جل اٹھتی۔ تو ہمارے زاہد حسین صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ ایک نشست کریں، ہم ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئے زاہد حسین صاحب سے ملے، اور سب سے پہلے ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے ان کی ذاتی زندگی پہ ہے۔ زاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ویسے تو آج 71 سال آپ نے زندگی کے اس میں قدم رکھا ہے، اور لیکن اس سے پہلے بھی ہماری کئی ایک ملاقاتیں، کئی ایک باتیں، کئی ایک یادیں وہ ذاتی طور پر بھی ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ اس سارے سلسلے کو ہم کیمرہ میں فلمائیں۔ تو آپ کی سب سے پہلے بڑی مہربانی، سب سے پہلے آپ اپنے آبا و اجداد، خاندان اور کہاں سے آئے اور یہاں کیسے پہنچے، وہ اگر تھوڑی سی بریف ہسٹری زاہد حسین کی بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے یاد کیا۔ آپ تو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اور جرنلزم میں کافی عرصہ ہم لوگوں نے بہت ساری ایونٹ اکٹھے کور بھی کیے ہیں۔ میرے والدین جو تھے، پٹیالہ اسٹیٹ ہے ایسٹ پنجاب میں، 47 یعنی پارٹیشن سے پہلے وہ سرکاری ڈیوٹی میں تھے، بارڈر فورس تھے، رائل بارڈر فورس کہلاتی تھی، یعنی انگریزوں کی حکومت تھی اس زمانے میں۔
اور ان کی ڈیوٹی شملہ میں تھی. شملہ وہی مشہور جگہ ہے جہاں بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی سے معاہدہ کیا. یہ ایک بڑا خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے، اور انگریز کو جب گرمیاں شروع ہوتی تھیں تو شملہ کو وہ اپنا دارالحکومت بناتا تھا، اور سردیوں میں واپس دلی آ جاتے تھے وہ. تو والدین جو تھے، یعنی میری والدہ اور اس وقت 2 بچے تھے ان کے، میرے بڑے بھائی خالد اور بہن تھی چھوٹی. یہ 2 بچوں کے ساتھ شملہ میں ڈیوٹی کر رہے تھے جب 47 میں پارٹیشن ہوا ہے. تو سرکاری ملازمین جو تھے ان کے لیے آپشن رکھا تھا کہ جو انڈیا میں رہنا چاہتا ہے وہ انڈیا میں رہے، لیکن جس نے پاکستان میں جانا ہے وہ نام لکھوائیں. تو میرے والدین نے آپشن یہی لیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے. تو سرکاری ملازمین کو اسپیشل ٹرین چلائی جاتی تھی دہلی سے بامبے، اور بامبے سے پھر پانی کے جہاز میں سرکاری ملازم کراچی، کیونکہ اس زمانے میں دارالحکومت کراچی تھا. تو والدین جو تھے وہ 47 میں کراچی آئے، اور یہاں پہ 6 مہینے میرے والد نے ڈیوٹی دی. تو اب ظاہر ہے اس زمانے میں تو افراتفری کا عالم تھا، تو ہمارے جو ددیال تھا، دادا دادی وغیرہ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہاں، کیونکہ وہ تو پٹیالہ میں تھے اس زمانے میں، والد ڈیوٹی پہ شملہ میں تھے. اسی طرح میری جو والدہ تھی، پورا ننیال، یعنی ان کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو زیادہ تر لوگ جو آ رہے تھے وہ لاہور بارڈر سے آ رہے تھے. تو میرے والد نے لاہور بارڈر پہ اپنی ڈیوٹی لگوا لی، کیونکہ بارڈر فورس میں تھے وہ، اور وہاں پہ وہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کیمپوں میں جا کے تلاش بھی کر رہے تھے اپنے والدین کو. تو کسی نے کہا کہ جی اس طرح کے لوگ ہم نے ملتان میں دیکھے، تو وہ ملتان چلے گئے، وہاں ڈھونڈ کے آ گئے. پھر کسی نے کہا کہ جی وہ جنگ میں دیکھے ہیں ہم نے، تو وہاں چلے گئے. تو وہاں پہ ان کو ہمارے دادا دادی تو مل گئے جنگ میں، کیونکہ زیادہ تر وہ جو لوگ تھے اس زمانے میں ملتان اور جنگ میں شفٹ ہو رہے تھے، جو اس طرف سے آئے تھے لوگ. جنگ میں پھر انہوں نے میری والدہ اور دونوں جو وہ تھے بھائی اور بہن، ان کو دادا کے پاس چھوڑ کے وہ لاہور میں ڈیوٹی پہ چلے گئے. تو 47 میں دسمبر میں پھر مجھ سے بڑے بھائی پیدا ہوئے، محمد عابد. اور اس کے بعد سن 50 میں پیدا ہوا. میں بھی جھنگ میں پیدا ہوا، جو محمود شام کا علاقہ ہے. محمود شام جو جنگ اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور بڑا مشہور شاعر بھی ہے، اچھے ادیب بھی ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ بھی جھنگ کے ہیں. اور اسی طرح وہاں سے ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ کے ہیں، اور جھنگ کی ہیر بھی مشہور ہے، رانجھا بھی مشہور ہے. تو مردم خیز علاقہ کہلاتا ہے. اب ہم تو اس کیٹیگری میں شاید نہیں آتے. بہرحال وہاں میری پیدائش ہوئی، اور 3 سال کے بعد، یعنی جب 53 میں میرے والد نے نوکری چھوڑ دی، اور انہوں نے لائل پور میں کچھ ان کے ساتھی جو تھے وہ لائل پور میں آباد ہو گئے تھے. لائل پور جو ابھی فیصل آباد ہے، جس کا نام انہوں نے ضیاء الحق نے فیصل آباد رکھا تھا شاہ فیصل کو خوش کرنے کے لیے. وہاں پہ راشن ڈپو کھولا اور وہ چلایا کچھ عرصہ. پھر کسی نے کہا کہ کپڑے کا کاروبار کریں، انہوں نے کپڑے کی دکان کھول لی. اس طرح کر کے انہوں نے ہمیں پالا اور ہمیں پڑھایا، سب کو پڑھایا. پورے بہن بھائیوں میں سب سے کم تعلیم میری ہے، میں نے انٹر کیا، ورنہ مجھ سے بڑے والے وہ ڈبل ایم اے تھے اس زمانے میں. میتھ میں انہوں نے کیا ایم ایس سی، اور پھر جرنلزم میں کیا انہوں نے، مجھ سے جو بڑے تھے. اور میری جو 2 بہنیں ہیں وہ ایم اے، ایک نے عربی میں کیا، ایک نے انگلش میں کیا. مجھ سے چھوٹا وہ پروفیسر رہا پنجاب یونیورسٹی کا، شاہد، وہ ڈبل ایم اے تھا، وہ عربی پڑھاتا تھا. سب سے کم تعلیم میری یعنی گنی جاتی تھی انٹر. میری جو بہن تھی اس کی شادی میرے کزن سے ہوئی جو ریلوے میں تھے، کراچی میں ڈیوٹی تھی ان کی. تو جب میں نے انٹر کیا تو پیپر دینے کے بعد
میں ویسے ہی ملنے یہاں کراچی آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم آج پولی ٹیکنک میں داخلہ لے لو. میں پولی ٹیکنک میں داخلہ لے لیا. سائٹ میں جو ہے اس زمانے میں پولی ٹیکنک ایک بڑا اچھا ادارہ تھا اور اس کی ڈگری کی اہمیت ہوتی تھی. تو 2 سال کا میں نے ڈپلومہ کیا وہاں سے. اس کے ساتھ انہوں نے ان کے ایک دوست تھے, وہ بھی پٹیالہ کے تھے لیکن فوٹوگرافر تھے, جو کراچی یونیورسٹی کا کام کرتے تھے. ان سے مل کے یعنی پیسہ میرے بہنوئی نے لگایا اور فوٹوگرافی جو ہے وہ استاد ہمارے رمضان صاحب تھے وہ کرتے تھے. تو وہاں میں نے ان سے فوٹوگرافی سیکھی. دن میں دکان پہ بیٹھتا تھا. یہ سندھی مسلم میں دکان کھولی تھی انہوں نے, A&R فوٹوگرافرز کے نام تھے, یعنی اے سے عبدالعزیز والے اور رے سے رمضان, A&R فوٹوگرافرز. دن میں وہاں بیٹھتا تھا اور فوٹوگرافی بھی سیکھتا تھا. شام میں پولی ٹیکنک جاتا تھا. عید جو ہے وہ میں گھر جا کے کرتا تھا لاہل پور میں ہمیشہ والدین کے ساتھ. میں چھٹیوں پہ گیا تو میرے ساتھ جو پڑھنے والے ساتھی تھے ان میں کوئی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کر رہا تھا, کوئی ہیلے کالج میں کامرس پڑھ رہا تھا. جمع ہوئے سارے. لاہور میں ہاسٹل میں گپ شپ ہوئی جس کو کہتے ہیں کہ کچہری ہوئی, اور مزہ آیا وہاں پہ. بہت عرصے کے بعد ملے تھے سب. تو انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا فوٹوگرافی کر رہا ہوں دن میں یار, اور شام میں پڑھ رہا ہوں الیکٹرانکس. اس زمانے میں کافی اچھا سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا الیکٹرانکس میں ڈپلومہ. تو انہوں نے کہا فوٹوگرافی کر رہے ہو تو یار ہم تو نوائے وقت جاتے رہتے ہیں اور مجید نظامی ہماری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, تم بولو تو ہم تمہاری فوٹوگرافی کی جگہ کے لیے بات کریں اگر تم کر سکتے ہو تو. میں نے کہا کر تو میں لیتا ہوں, کیونکہ یہ جو استاد کے ساتھ جا کے شادی بیاہ کے فنکشنز, یہ کسی کی سالگرہ ہے کسی کا کچھ ہے, وہ کور تو کرتا ہوں میں. اور ایک میگزین تھا ٹی وی ایڈورٹائزنگ, جو کراچی ٹی وی کی جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے اس کی فوٹوگرافی کی کوریج ہمارے پاس تھی, اور لکھنے والے کوئی اور لکھتے تھے. اس میں اس زمانے کی اناؤنسرز جو تھیں ان کی تصویریں بنائی میں نے. پھر وہ میک اپ مین ایک للی ہوتی تھی آرٹسٹ, وہ مختلف لوگوں کی واقعی. تو وہ ہم نے ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا یار چلتے ہیں. اگلے دن ہم گئے, مجید نظامی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو رکھ تو لیں گے, ہم اپنے فوٹوگرافر سے خوش نہیں ہیں لیکن سامان آپ کو لینا پڑے گا. سامان لینے کیمرہ 600 روپے کا ہوتا تھا اس زمانے میں. پھر فلیش گن الگ ہے, کوئی 250-300 روپے کی ہوتی تھی, بڑی ہوتی تھی اس زمانے میں, پوری لٹکتی تھی وہ. ٹوٹل بنتا کوئی 1200 روپیہ. لارجر بھی چاہیے تھا ڈارک روم کے لیے. تو وہ تو بناتا تھا شفیع, کیمرہ مین تھا جو کیمرہ مکینک بھی تھا اور انلارجر بھی بناتا تھا لاہور. پورے پاکستان سے لوگ اسی سے بنواتے تھے. اب 1200 روپے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ تو سب کہیں گے بھائی اپنے اپنے گھروں میں چندہ کرو. یہ جگہ تو اس کو لے کے دینی ہے تاکہ یہ ہمارے پاس ہی رہے. اچھا, یہ چندہ جمع کرنے والی بات آپ کے دوست کہہ رہے تھے؟ دوست کہہ رہے تھے. انہوں نے اپنے گھروں میں بات کی. کھاتے پیتے لوگ تھے. جبھی تو کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا, کوئی کچھ کامرس پڑھ رہا تھا. تو وہ ایک تھے ہمارے جو بعد میں ڈاکٹر کنور, جو امریکہ میں ہے آج کل, بڑے اچھے وہاں پہ, اور نیورو سرجن ہیں وہاں پہ. انہوں نے اپنے والد سے بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بولو لیکن 100 روپے مہینہ واپس کرے گا وہ, کیونکہ اگر ہم اس کو دے دیں گے اور پھر وہ کھا پی کے برابر کر دے گا, لڑکا ہے, تو ذمہ داری لگاؤ کہ وہ 100 روپے کر کے دیتا رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا. وہ ان کے ساتھ گئے, ان کے والد کے ساتھ. کیپیٹل اسٹوڈیو ہوتا تھا لاہور میں, وہاں یہ سارا سامان ملتا تھا. وہاں سے ہم نے سامان خریدا. آ کے اگلے دن ان کو بتایا مجید نظامی صاحب کو کہ جی سامان ہم نے لے لیا ہے, اب ڈارک روم منگا آپ ہمیں دیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آدمی کو بھی چھٹی نہیں کی ہے اس کی, آج ہم اس کو فارغ کر دیتے ہیں, کل آپ چابی لے لیجئے. تو یار ہم نوکر ہو گئے وہاں پہ.
250 रुपये हमारी तनख्वाह हुई, जबकि वेज बोर्ड जो था वो 400 रुपये के लगभग था, वो देते नहीं थे। तो बहरहाल हमारे लिए तो 250 रुपये भी बहुत थे उस ज़माने में। 100 रुपया तो मैं वालदा को देता था। 100 रुपया जो है मेरा किस्त में जाता था, जो उधार देता था मैं, कर्जा वापसी। 50 रुपये बचते थे। तो चौबुर्जी पे श्याम नगर का इलाका था, जहाँ ये सब लड़के जो हॉस्टल वाले नहीं थे लेकिन वहाँ एक कमरा लेके रहते थे, तो हम भी उनके साथ रहने लगे। तो 50 रुपये हमारे हिस्से में आए कि भाई आपने नाश्ता पानी और किराया जो है ये 50 रुपये आपने देने हैं। तो वो 50 रुपये मैं वहाँ दे देता था, और दिन का खाना तो होटल में खा लिया, कॉन्टिनेंटल में लंच है तो डिनर है, तो जाहिर जब अखबार में है आप तो इस तरह करके अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन अच्छा वक्त था। थोड़ा परेशानी ये होती थी कि कॉलेज के ज़माने से उस ज़माने में NSF का थोड़ा ज़ोर था और मुकाबला था जमीयत से, तो NSF में हम थोड़ा सा हिस्सा लेते रहे। तो भुट्टो साहब के हम शहदाई थे बहुत। ये हम NSF की बात और लाहौर की स्टूडेंट्स पे मैं आपसे एक थोड़े से छोटे से वक्फे के बाद अगर बात करूं, एक छोटे से है जी बिल्कुल। हाँ नाज़रीन, एक छोटे सा वक्फा और फिर हम अपने दोस्त और साथी और सीनियर ज़ाहिद हुसैन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।